بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وادی جن۔ وادی جن کیا ہے، اس کی اصل حقیقت اور اہمیت کیا ہے، اور اس وادی کو وادی جن کیوں کہا جاتا ہے؟ یہ تو سبھی جانتے ہیں کہ وادی جن کہاں واقع ہے۔ بہت سے لوگوں نے حج عمرے کے سفر کے درمیان زیارتوں کے بیچ میں یہ جگہ ضرور دیکھی ہوگی اور اس کی سحر سے بھی بخوبی واقف ہوں گے۔ اس سحر زدہ اور پراسرار وادی کے متعلق کچھ ایسی باتیں سننے کو بھی ملی ہوں گی، مگر ہوتا یہ ہے کہ کچھ لوگ ان حقیقت کی سچائی کو مرچ مسالے کے ساتھ لگا کر پیش کر کے لوگوں کے سامنے پیش کر دیتے ہیں، یہ سوچے بغیر کہ اصل حقیقت کیا ہے، اور لوگ ان باتوں پہ عمل کر کے انہی باتوں کو آگے پہنچائیں گے، اور کم فہم لوگ ان باتوں کو بنا تحقیق کے یقین کر بھی لیتے ہیں، جبکہ اگر ذرا سے تجزیے اور تحقیق کے بعد ان باتوں کی سچائی کو معلوم کیا جائے تو باتیں ان کے برعکس نکلتی ہیں، اور ان میں قیاس آرائی کے علاوہ کچھ نہیں نکلتا۔ صرف 20% باتیں آپ کو صحیح لگتی ہیں، اور باقی جو 80% باتیں ہوتی ہیں وہ لوگوں کی بنائی ہوئی کہانیاں ہوتی ہیں۔ آئیے آج اس وادی جن سے متعلق کچھ اوتھینٹک ذرائع اور سوشل میڈیا کے مستند معلومات کے، جن کا اعتراف بڑی بڑی جامعات نے بھی کیا ہے، کچھ معلومات اکٹھا کر کے آپ کی خدمت اقدس میں پیش کرتے ہیں۔ ویڈیو بنانے میں بہت محنت درکار ہوتی ہے اور وقت لگتا ہے۔ جواب میں آپ سے صرف اور صرف لائک، سبسکرائب اور شیئر کی درخواست ہے، شکریہ۔ وادی جن، جو مدینہ منورہ سے مسجد نبوی سے شمال مشرق کی جانب تقریباً 35 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے، یہ نیم دائرے یعنی ہاف سرکل کی شکل میں اس کے اطراف میں سیاہی مائل پہاڑی سلسلوں میں موجود ہے، جس کے بالکل درمیان میں یہ وادی ایک پیالے کی طرح سے معلوم ہوتی ہے، اور اس وادی میں موجود 7 میٹر لمبی سڑک جو سب کو اپنی طرف اپنی توجہ مرکوز کر لیتی ہے، جس کی آخری حد پر جانے کے لیے گاڑیوں کو کافی حد تک زور لگانا پڑتا ہے۔ انسانی نظر سے دیکھنے کے لیے یہ روڈ بالکل ڈھلان کی طرح دکھتی ہے، مگر محض یہ نظر کا دھوکہ اور فریب ہے۔ اگر آپ گاڑی کو بند کر دیں تو یہ گاڑی خود بخود اوپر کی طرف جانا شروع کر دے گی بغیر کسی اسٹارٹ کیے، اور نہ صرف یہ گاڑی بلکہ ہر طرح کی گول چیز جیسے بال ہو گئی، اگر آپ اس کو زمین پر رکھیں گے تو یہ خود بخود اوپر کی جانب محو سفر کرنا شروع کر دے گی۔ یہی وجہ ہے کہ لوگوں نے اس کے بارے میں کئی باتیں اپنی طرف سے بھی من گھڑت قصے بنا کر پھیلانا شروع کر دیے، اور اس وادی کے متعلق یہ بھی لوگوں نے مشہور کر دیا کہ اس وادی میں جن رہتے ہیں جو آنے والی گاڑیوں کو دھکیلتے ہیں، کیونکہ وہ انسانوں کا وجود اپنی آبادی میں برداشت نہیں کرنا چاہتے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہاں کے پہاڑوں کی خاص قسم کے مقناطیسی طاقت ہے جو ان گاڑیوں کو اور دیگر اشیاء کو اپنی جانب کھینچتی ہے۔ بعض لوگ اس عمل کو معجزہ بھی مانتے ہیں، لیکن ایسا ہرگز نہیں ہے۔ یہاں یہ بات انسان اپنے دماغ میں کلیئر کر لے کہ معجزہ یا میریکل اس عمل کو کہا جاتا ہے کہ جو انسانی سوچ، انسانی عقل اور اس کی پہنچ سے یا اس کی دسترس سے باہر ہو۔ مثلا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چاند کو 2 ٹکڑے کر دینا معجزہ ہے، اور اشارے سے سورج کو واپس پلٹا دینا یہ بھی ایک معجزہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا آگ میں پھینکا جانا اور آگ کا پھولوں گلو گلزار میں بدل جانا یہ بھی ایک معجزہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دربار میں موسیٰ علیہ السلام کے عصا کا سانپوں کو نکل جانا، اس طرح کے یہ ہوتے ہیں معجزے۔ لیکن اگر آپ وہاں جا رہے ہیں اور یہ چھوٹی چھوٹی باتیں جو انسان کے دسترس میں ہیں انہیں اپنے صرف ذہن اور ضعیف الاعتقادی کی بنیاد پہ معجزہ کہنا درست نہیں۔ اس طرح کے کتنے تاریخی سچے واقعات بھرے پڑے ہیں اسلامی تاریخ سے کہ جو انسانی عقل و خرد سے ماروا ہیں، اور انہیں معجزہ کہا جاتا ہے، جبکہ وادی جن میں ایسی کوئی خاص بات نہیں جو معجزوں پر مشتمل ہو۔ ان سب عوامل کی سائنسی حقیقت آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، کیونکہ اسلام اور سائنس دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں، کیونکہ سائنس ایک علم ہے اور اسلام ایک حقیقت، اور حقیقت اور علم کو ساتھ لے کے چلیں تو ہمیں بہت سے راز اور بہت سی باتیں کھل کے سامنے آ جاتی ہیں، اور سائنس بھی قرآن کی حقیقت کو لے کے ہی اس پہ تحقیق و مشاہدے کرتا ہے، جبھی وہ اپنے کسی نتائج پر پہنچ پاتا ہے۔ عام طور پر ان پہاڑوں کو میگنیٹک ہلز کہا جاتا ہے، اور کئی مقامات پر ان پہاڑوں کو گریویٹی ہلز بھی کہا جاتا ہے۔
یہ وہ پہاڑ ہیں جو انسانی نظر کو دھوکے میں ڈالتے ہیں اور انسانی نظر اس دھوکے کے اور اس فریب میں پھنس جاتی ہے، اور اسی وجہ سے اسے التباس یعنی بصارت یعنی آپٹیکل ایلیوژن اور یعنی عربی میں خداع بصری بھی کہتے ہیں، یعنی نظروں کا دھوکہ۔ یعنی ان پہاڑوں کی مخصوص انداز کی انوکھی بناوٹ کی وجہ سے کوئی بھی چیز اپنی اصل حیت یا شکل میں نظر نہیں آتی۔ نظروں کے فریب سے ہونے والے یہ پہاڑ فقط وادی جن میں ہی نہیں بلکہ دنیا کے مختلف جگہوں پر بھی یہ پہاڑ ایسے پائے جاتے ہیں۔ فلوریڈا میں اسپوک ہلز نام کی، یعنی جسے بہت سے لوگ میگنیٹک ہل بھی کہتے ہیں، اس مقام پر اشیاء اپوزٹ سائڈ پر جاتی ہیں۔ اسی بنا پر امریکی لوگ اس کو بدروحوں کا مقام یعنی اسپوک ہلز کہتے ہیں۔ کینیڈا میں نیاگرا فال کے قریب برلنگٹن میں ایک ایسے ہی پہاڑ پائے جاتے ہیں جہاں کی سڑکوں پر گاڑیاں الٹی جانب کو روا دوا ہوتی ہیں، یعنی نشیب سے فراز کی جانب یعنی ڈاؤن ٹو اپ ورس پر سفر کرتی ہیں۔ ایسے نہ جانے کتنے پہاڑ ہیں دنیا میں جن کا ہم آپ کو آگے تذکرہ کریں گے، اور جو چلیے واپس اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں اور اس کو کنٹینیو کرتے ہیں۔ مدینہ کی وادی، جن کو گول پہاڑوں سے گھرا ہوا یہ علاقہ بڑی عجیب و غریب، دل فریب اور پراسرار خوبصورتی اور سحر انگیزی کی وجہ سے دنیا بھر میں مشہور ہے۔ یہ طویل 7 کلومیٹر لمبی اور ایک عجیب و غریب پراسرار سڑک انسان کو دھوکے میں رکھتی ہے۔ ایسے پراسرار دھوکے میں اور ایسی خوبصورت خصوصیت رکھنے والی یہ سڑک دنیا میں بہت کم دکھائی دے گی۔ اس وادی میں سڑک کے آخری حد تک جانے کے لیے گاڑیوں کو کافی زور لگانا پڑتا ہے، جبکہ بظاہر وہ دیکھنے میں ایک لمبی سی ڈھلان کسی سڑک دکھائی دیتی ہیں، جبکہ حقیقت اس کے برعکس ہوتی ہے۔ جیسے ہی آپ کی گاڑی آگے چل کر نیچے کی طرف جائے گی، مگر ہوتا یہ الٹا ہے۔ یہ ہماری نظر کا دھوکہ ہے، لیکن نظر کے دھوکے کے برعکس ہوتا یہ ہے کہ گاڑی اوپر کی جانب جا رہی ہوتی ہے، جگہ جہاں ڈھلان بالکل نہیں ہوتی، اور واپس جانے کے لیے ڈرائیور کو گاڑی کو نیوٹرل گیئر پر کر دینا پڑتا ہے، اور گاڑی خود بخود بظاہر اونچائی کی طرف چلنا شروع کر دیتی ہے۔ پھر گاڑی کی رفتار بڑھتے بڑھتے 100 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے بھی آگے نکل جاتی ہے، اور جیسے ہی گاڑی ہموار رستے پر آتی ہے تو یا تو اس کی سپیڈ کم ہو جاتی ہے یا پھر وہ رک جاتی ہے۔ گاڑی کا رک جانا بھی کوئی جادوئی سحر یا معجزہ نہیں، بلکہ اس امر کی دلیل ہے کہ یہ ڈھلوان راستہ ختم ہو چکا ہے۔ عقل و خرد تو یہی کہتی ہے، اور سائنس کی لاجک بھی یہی کہتی ہے۔ اس ڈھلان کا نظر نہ آنا دراصل نظروں کا دھوکہ یعنی آپٹیکل ایلیوژن ہے۔ جہاں سے اس وادی کی مخصوص حدود شروع ہوتی ہے، وہاں پر جی پی ایس کی مدد سے اگر زمین کی سطح سمندر سے ناپا جائے تو زمین کی بلندی 638 میٹر ہے، جبکہ وادی کے اندر 7 کلومیٹر کے فاصلے پر جہاں پر سڑک کا اختتام ہوتا ہے، وہاں پر زمین کی سطح سمندر کی بلندی سے 948 میٹر تک جا پہنچی ہے۔ اس بات سے پھر بخوبی ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ وادی ایک ایسے پہاڑی مقام پر واقع ہے اور کہ باہر سے آنے والے راستے سے ڈھلوان نظر آتی ہے، مگر حقیقت میں بنائے جانے والے مقصود حد سے 7 کلومیٹر کے اندر کی یہ وادی 310 میٹر اونچائی پر واقع ہے، اپنی حیت، اپنی شیپ اور اپنی بناوٹ کے لحاظ سے۔ اور اس 7 کلومیٹر طویل روڈ کی ڈھلان کا زاویہ 11.5 ڈگری بنتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اب آپ یہ بھی سوچ رہے ہوں کہ ڈھلوان ہونے کے باوجود ہمیں نظر کیوں نہیں آتی، تو اس کی وجہ یہ صرف نظروں کا دھوکہ ہے، یعنی آپٹیکل ایلیوژن۔ نظروں کا دھوکہ یعنی آپٹیکل ایلیوژن دراصل کسی بھی سینس کو سمجھنے کی غلطی کا نتیجہ ہے، یعنی دکھائی دینے والی چیز کی آگہی غلطی اور غیر حقیقی صورتحال کو پیدا کر دیتی ہے۔ وادی جن میں بھی یہی اصول کار فرما ہے۔ اس وادی میں پائے جانے والے مقناطیسی پہاڑوں کے پھیلاؤ کی باعث افق پر یعنی ہاریزون پہ واقع کچھ بھی دکھائی نہیں دیتا۔ ہاریزون اس وقت واضح خط یا لائن کو کہتے ہیں جو زمین اور آسمان سے جدا کرتا ہے، اس لیے اس علاقے کی اس سڑک کی ڈھلان ہونے کے باوجود بھی اونچائی کی طرف جاتے ہوئے دکھائی دیتی ہے، اور مقناطیسی طاقت رکھنے والی یہ سڑک دنیا کے بہت سے ممالک میں پائی جاتی ہے، جس میں آسٹریلیا، برازیل، چائنا، امریکہ، چیک ریپبلک، فرانس، جرمنی، انڈیا، انڈونیشیا، آئرلینڈ، اٹلی، اردن، کینیا، لیبنان، ملیشیا اور بہت سے ممالک شامل ہیں جن کا ذکر
اگر ہم کریں تو کافی ویڈیو لمبی ہو جائے، جو مین ٹاپک پہ ہم اس پہ رہیں تو اچھا ہے۔ اور یہ ساری جو ملکوں میں ہے، ان میں ساری گریویٹی ہلز یعنی میگنیٹک ہلز والی پہاڑیاں پائی جاتی ہیں، اور وہاں بھی یہی صورتحال ہے کہ گاڑیاں اپوزٹ سائڈ پہ چلتی ہیں اور نظروں کا دھوکہ یہی ہوتا ہے کہ گاڑی نیچے کو جا رہی ہے، در حقیقت وہ اوپر کی طرف جا رہی ہوتی ہیں۔ لہٰذا ان باتوں اور ان چیزوں کو معجزہ کہنے یا کسی بھی بات کو کرامات کا درجہ دینا ایک نااقبت اندیشی اور سراسر حماقت ہے۔ اور دیکھا جائے تو یہ اللہ تعالیٰ کی ہم قدرت بالکل 100% قدرت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کریٹیوٹی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اپنی قدرت کے کیا کیا جلوے پیدا کیے ہیں، سبحان اللہ، کہ اگر اس وادی میں ہر جو چیز ہمیں دکھائی دیتی ہے وہ ہوتی نہیں ہے، ہوتی وہ ہے جو ہم سمجھ نہیں پا رہے ہوتے ہیں۔ یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ ہماری عقل و شعور اور ہماری ذہانت کا امتحان لے رہا ہوتا ہے، اور عقل و شعور یہی کہتی ہے کہ یہ معجزات پر نہیں، یہ کرامات پر نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق پر مبنی ایک حیرت انگیز وادی ہے۔ کیونکہ جو بات دلائل کے ساتھ سامنے کی جائے اور پھر اگر اسے انکاری ہو جائے تو یہ ایک سراسر ناعاقبت اندیشی اور کم عقلی کے سوا کچھ نہیں۔ امید ہے آپ کو یہ چھوٹی سی ویڈیو اور اس میں بہت سی مدلل بات آرام سے جو ہم نے آپ کو بتائی کہ وادی جن کی حقیقت کیا ہے، اور وادی جن کا کسی جنات کسی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یوں تو جنات دنیا کے ہر جگہ ہر کونے میں پائے جاتے ہیں، لیکن بطور خاص یہ وادی جن نہیں ہے، اس کی وجہ کوئی اور ہے، اور یہ وجہ آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کیجیے گا، بہت محنت لگتی ہے آپ تک اتھینٹک رپورٹس اور اتھینٹک معلومات پہنچانے کے لیے۔ امید ہے لائک سبسکرائب شیئر کر کے حوصلہ افزائی کریں گے۔ شکریہ، جزاک اللہ۔